تو بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی ہے بھی تو نہیں، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد، تو ایک ہی ہے، واحد ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جس در پہ جاؤں، کوئی چوکھٹ نہیں ہے جہاں دامن پساروں، کوئی دہلیز ہی نہیں ہے جہاں جھولی پھیلاؤں، تو بے نیاز ہے، اور تجھے نہ کسی نے جنم دیا اور نہ تو نے کسی کو جنم دیا، مالک میں تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ یہ وہ دعا کر رہا تھا کہ میرے حضور نے سن لی۔ تو ایک صحابی کو فرمایا کہ یہ جو دعا کر رہا، اب جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، اس نے مانگا ہی اس ڈھب سے ہے، اس ڈھب سے ہے۔ دیکھیں، میری اولاد کسی کو تعظیم دے تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کسی کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں کریں گے، میں بھی گوارا نہیں کروں گا، چونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا ہے نا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے بھی کھلونے مانگ لے، کوئی چیز مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگے تو میری غیرت جاگے گی کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کیا، تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی دہلیز پہ جائے۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگو، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے۔ ایک دعا اور سن لیجئے جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ رب سے مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے تو آج سارا دن اس دعا نے نحال کیے رکھا۔ یہ دعا مانگتے ہیں تو عجیب کیفیت ہوتی ہے، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، چھیتی مان جانے والے، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اسے معاف کر دے جس کے پاس دعا کے علاوہ سہارا ہی کوئی نہیں، جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں جو پیش کر سکے، التجا ہی کر سکتا ہے، ترلا ہی کر سکتا ہے، منت ہی کر سکتا ہے، منتوں اور ترلوں کے علاوہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اے جلدی مان جانے والے اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے۔ اللہ اکبر، تو وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے میرے در پہ آؤ تو صحیح، کوئی جھولی پھیلاؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ رو منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی، تو اسی سے مانگیں۔ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے، یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے، یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ، مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے،
کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا۔ جو بات بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا وہ بات اپنے رب سے کہتا ہے۔ دنیا کے کسی شخص سے مانگیں، دونوں صورتوں میں انسان کا سر جھک جاتا ہے، وہ انکار کر دے تب بھی اور وہ جھولی بھر دے تب بھی۔ عارف عبد المتین نے کیا خوب کہا تھا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبق کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ہر آسرا بندے کو کمزور کرتا ہے، اور احسان جتلانے کے کوئی نہ کوئی ڈھب اور طریقے انسان کی طبیعت اور فطرت ڈھونڈ لیتی ہے، لیکن مالک کے در پہ جو دست سوال دراز کرتا ہے، مالک اس کی جھولی رحمت سے بھرتا بھی ہے اور اس پہ خوش بھی ہوتا ہے۔ وہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے اور میں اس کی جھولی بھرتا ہوں۔ اوروں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے محبوب فرما دو، اے لوگو اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا، تم مانگتے رہو وہ جھولیاں بھرتا رہے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب میرے بندے تیرے پاس آ کے جب میرا پتہ پوچھیں تو ان آنے والوں کو کہہ دیجئے، بتلا دیجئے میں دور نہیں قریب ہوں، مل جاؤں گا۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور جب کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں، اس کو رحمتوں سے، کرم نوازیوں سے، اور جو اس کی طلب اور چاہت ہے اللہ تعالیٰ مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، بے شک دعا عبادت ہی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے لفظ ہیں جس کو امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ ایک اور حدیث کے پرنور الفاظ ہیں، الدعاء مفتاح الرحمہ، دعا رحمت کی چابی ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا اسلحہ ہے۔ وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے۔ ونور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے، آسمانوں کا بھی نور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ سب سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے حضور دعا کرے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ جو شخص خوشحالی کے دنوں میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنگی کے دنوں میں اسے یاد رکھتا ہے۔ جب خوشحالیاں ہوں، جب اللہ آسودگی اور بہاریں عطا فرمائیں، تو جب تنگی کے دن ہوں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس پر اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نازل فرماتا ہے۔ تو دعا مومن کا ہتھیار بھی ہے، رب سے گفتگو بھی ہے، نیاز مندی اور عجز کا طریقہ بھی ہے، رب کو منانے کا سلیقہ بھی ہے، بندے اور معبود کے درمیان راز و نیاز بھی ہے، ایک دکھے ہوئے دل کی اپنے محبوب کے سامنے فریاد بھی ہے، اور جو بات بندہ کسی کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بغیر کسی تردد کے اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اگر کسی سے مانگنا ہو تو وقت مناسب ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس وقت تو فلاں کے سونے کا وقت ہے، لیکن رب کے حضور جب بھی حاضر ہو اس کا در کھلا ہوا پاؤ گے، دن کو آؤ یا رات کو، گرمی میں آؤ یا سردی میں، موسم کوئی بھی ہو، رت اور زمانہ کوئی بھی ہو، پھر جس لہجے جس زبان میں تم مانگنا چاہو تمہارا رب تمہیں دے گا۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ سادی کا انداز ہو یا جامی کی شوخی ہو تو پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے، یا اقبال کی ادائے کلندرانہ ہو
تو پھر ہی دعا ہوتی ہے. وہ تو گونگوں کی صدائیں بھی سنتا ہے. یوں ہی ہاتھ پھیلا دو, نظم میں بولو, نثر میں بولو, عربی میں بولو, ہندی میں بولو. تمہارے پاس صحبان کا لہجہ نہیں ہے, تمہارے پاس لبید کا لہجہ نہیں ہے, تمہارے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں, تم ہاتھ پھیلا دو, وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں کی بھی لاج رکھے گا. وہ تو دل کی دھڑکنوں کی صدا بھی سنتا ہے. وہ تو کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کے پاؤں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, تمہارا رب ارا زبیب النملۃ السودا, اس کالی چیونٹی کے پاؤں کی جو رگڑ ہے اس کو بھی تمہارا رب سنتا ہے. تو اس لیے جب بھی بولو سرگوشی میں بولو, پکار کے بولو, اپنے لیے مانگو, اوروں کے لیے مانگو. مانگ لیا پھر مانگو, بار بار مانگو, 100 بار مانگو. جس لہجے جس انداز میں مانگو, تمہارا رب تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے. لیکن کچھ وقت, کچھ جگہیں, کچھ مقام ایسے ہیں کہ جہاں ایک مانگو تو کروڑ عطا کرتا ہے. کچھ اوقات شریفہ ہیں, کچھ مقامات شریفہ ہیں, یعنی کچھ جگہیں ایسی ہیں. میدان عرفات میں مانگو, کعبۃ اللہ کے سامنے مانگو, ملتزم پہ مانگو, اور جہاں اللہ کی رحمتوں کے اترنے کا یقین و اذعان ہے وہاں مانگو. کسی نیک بندے کے پاس بیٹھ کر کے مانگو. تو جہاں مواقع اچھے ہیں وہاں مانگو تو عطا کرتا ہے. پھر کچھ دن اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن لمحوں میں دعا قبول ہوتی ہے. یوم عرفہ کو مانگو. ہفتے کے اندر جو دن ہیں 7, ان میں جمعے کے دن مانگو. مہینوں میں رمضان کے ماہ نور میں مانگو. اسی طرح ساعتوں اور گھڑیوں کو لیں تو پچھلی رات کے درمیانی حصے میں مانگو. فرض نمازوں کے بعد مانگو تو وہ تمہارا رب تمہاری دعاؤں کو مستجاب فرمائے گا. دعاؤں, التجاؤں اور تمناؤں کو اپنے رب کے حضور پیش کرنا, یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا ایک بہانہ ہے. ایک بزرگ سے پوچھا گیا دعا کیا ہے؟ کہا ایک گناہ کیا تھا, 20 سال ہو گئے توبہ کرتے ہوئے. ایک گناہ کیا تھا, 20 سال توبہ کرتے گزر گئے. روز اٹھ کے مانگتا ہوں, روز اٹھ کے توبہ کرتا ہوں, روز اٹھ کے اس کے در پہ حاضر ہوتا ہوں. تو ایک گناہ کیا تھا اور 20 سال سے مانگ رہا ہوں, 20 سال سے توبہ کر رہا ہوں. اس کی چوکھٹ پہ آنے کا ایک بہانہ ہے. تو اس سے مانگتے رہو, اس کی حضور حاضری دیتے رہو, اس کی چوکھٹ پہ اپنا دامن پسارتے رہو, اپنی جھولی پھیلاتے رہو. کچھ اوقات ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں, کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں, تو حدیث میں آتا اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے. اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا. جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا, اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے. دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں. سیدھے ہاتھوں سے مانگے, الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے. حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی. تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور. یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے. آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں. دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو, یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں. اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی. ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے, بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو. وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ, وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ, وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو. اللہ اکبر.
اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔